حسینا یا حسینا تھی یہ ماں خوں بھر مئی یس لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھر مئی یس لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کہ رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھر مئی یس لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس کی جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں بے چین تھی خواہر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھر مئی یس لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر نعرہ صلوات ماں کے چمن کو لوٹ لیا دست میں پنجتن کو لوٹ لیا فاطمہ کے چمن کو لوٹ لیا دست میں پنجتن کو لوٹ لیا فاطمہ کے چمن کو لوٹ لیا یا علی باغیوں نے مقتل میں یا علی باغیوں نے مقتل میں آپ کے گل بدن کو لوٹ لیا فاطمہ کے چمن کو لوٹ لیا ہائے میں ماں بلا کے آدا نے ہائے مہماں بلا کے آدا نے ایک غریب الوطن کو لوٹ لیا فاطمہ کے چمن کو لوٹ لیا شاہ کہتے تھے موت نے بانو شاہ کہتے تھے موت نے بانو میرے گنچے دن کو لوٹ لیا میرے گنچے دن کو لوٹ لیا فاطمہ کے چمن کو لوٹ لیا
ہائے پردیس میں مقدر نے، ہائے پردیس میں مقدر نے، ایک شب کی دلہن کو لوٹ لیا، فاطمہ کے چمن کو لوٹ لیا۔ ناتوانی تجھے خدا سمجھے، ناتوانی تجھے خدا سمجھے، عابد خطا تن کو لوٹ لیا، عابد خطا تن کو لوٹ لیا، فاطمہ کے چمن کو لوٹ لیا۔ رن میں بز میں ستمگاروں نے، رن میں بز میں ستمگاروں نے، ابن خیبر شکم کو لوٹ لیا، ابن خیبر شکم کو لوٹ لیا، فاطمہ کے چمن کو لوٹ لیا۔ ہائے ظالموں نے بھلا کے شمع دین، ظالموں نے بجھا کے شمع دین، ارے رونق انجمن کو لوٹ لیا، رونق انجمن کو لوٹ لیا، فاطمہ کے چمن کو لوٹ لیا۔ دست میں پنجتن کو لوٹ لیا، دست میں پنجتن کو لوٹ لیا، فاطمہ کے چمن کو لوٹ لیا۔ نعرہ سلوات باوت کہاں ہے کوئی بھلا مثل حضرت زینب، کہاں ہے کوئی بھلا مثل حضرت زینب، چراغ ملکت حق قیادت زینب، گواہ دین الہی ہے حضرت زینب، حدیث کرب و بلا ہے شہادت زینب، حدیث کرب و بلا ہے شہادت زینب، دیار کوفہ میں اعلان حق کیا جس دم، دیار کوفہ میں اعلان حق کیا جس دم، علی سے مل گیا طرز خطابت زینب، علی سے مل گیا طرز خطابت زینب، خیال رکھنا ذرا اے زمین کرب و بلا، خیال رکھنا ذرا اے زمین کرب و بلا، کہ اب ہے تیرے حوالے امانت زینب، کہ اب ہے تیرے حوالے امانت زینب، امام وقت بھی کرتا ہے مشورہ ان سے، امام وقت بھی کرتا
رہتا ہے مشورہ ان سے زمانے والوں، یہ ہے شان عظمت زینب، زمانے والوں یہ ہے شان عظمت زینب، چراغ جیسے کہ روشن ہو خانہ حق میں، چراغ جیسے کہ روشن ہو خانہ حق میں، دل حسین میں یوں تھی محبت زینب، دل حسین میں یوں تھی محبت زینب، اسی لیے تو مشیت نے ساتھ رکھا تھا، اسی لیے تو مشیت نے ساتھ رکھا تھا، بس حسین پڑے گی ضرورت زینب، بس حسین پڑے گی ضرورت زینب، بقائے کلمہ توحید ہے خدا کی قسم، بقائے کلمہ توحید میں خدا کی قسم، مثال فاطمہ زہرا ہے شرکت زینب، مثال فاطمہ زہرا ہے شرکت زینب، روش یقین ہے مجھ کو سکینہ بنت حسین، روش یقین ہے مجھ کو سکینہ بنت حسین، حیات رہتی تو کرتی نیابت زینب، حیات رہتی تو کرتی نیابت زینب، کہاں ہے کوئی إنا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ينال عهدي الظالمين صلوات حضرات ترجمہ برکت و سعادت کے حصول کی خاطر ارشاد رب العزت ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کا مشکل امور کے ذریعے امتحان لیا اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے انہیں منصب امامت سے یہ کہتے ہوئے نوازا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا پالنے والے میری ذریت میں بھی کا یہ طے ہے کہ کوئی ظالم تو ہو نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزو، مقصد امامت ایک ہے بعثت انبیاء اور ایک ہے انتصاب امامت۔ بعثت کا مطلب یہ ہے کہ بے راہ رو انسانوں کو راہ مستقیم پہ لایا جائے تاکہ یہ حسین ترین مخلوق اس کے عذاب کا شکار نہ ہونے پائے۔ بے پناہ اچھا بنایا ہے، چونکہ انسان کو بے پناہ اچھا ایسا بنایا ہے کہ ایسا تو کسی کو بھی نہ بنایا اس نے۔ وہ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ روز سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے،
چاند روز اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آج تک نہ اسے پکڑ پایا نہ ٹکرایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بچپن سے آنکھیں کھول کے یہ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلا اور مغرب میں غروب ہو گیا۔ اگر یہ ایک دن بھی مغرب سے نکل آیا تو قیامت آ جائے گی۔ ایک دن بھی مغرب، اتنا محکم نظام قدرت ہے یہ، مگر ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اسے روز دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ روز دیکھ رہے ہیں تو اس حکمت تامہ کا ہم پہ بہت زیادہ، کہ کتنی عظیم حکمت ہے اس کی، کہ صدیاں بیت گئی ہیں اور وہی رفتار ہے اور اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ تو آجی آپ تو اپنی جگہ پہ آ جاؤ، دروازے میں تو بیٹھو ہی مت، صلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ وسلم۔ اور بات سے بات آ جاتی ہے، اب آپ کدھر بلایا تو بات ذہن میں آ گئی، اسے سن لیجیے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سارے زمانے کے پڑھے لکھے لوگ مل کے ایک سورج بنا سکتے ہیں کیا؟ ایک چاند بنا سکتے ہیں؟ کہیں بیٹھ جائیں اکٹھے ہو کے پڑھے لکھے لوگ ہوں اور وہ چاہیں ہم ایک سورج بنا ڈالیں، بنا دیں گے؟ ایک چاند بنا ڈالیں، نہیں بنا پائیں گے۔ حالانکہ یہ چاند و سورج مجازی ہیں، حقیقی نہیں ہیں، یعنی ان کا وجود خود ان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی کی وجہ سے ہے۔ یہ سورج کا وجود خود کوئی اپنا ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی کے صدقے میں بنایا گیا۔ نہ چاند کا وجود حقیقی ہے اپنا، یہ خود اپنے، یہ خود کسی کے صدقے میں بنایا گیا ہے نہیں۔ اب قرآن مجید نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ آ جاؤ یہاں، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، اور کوئی آ کے بیٹھ جائے گا بزرگ ساتھ میں۔ تو سورج اور اس کی کرنوں کی قسم، اور وہ چاند جو اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ شمس و قمر جو ہے اس میں کہتے ہیں شمس سے مراد نبی ہیں اور قمر سے مراد علی ہیں، یعنی شمس نبوت اور قمر امامت۔ صحیح۔ اب دیکھیے کیا عجیب ہے اس کا کلام، یہ ہمارے آپ کی تو بس کی بات بھی نہیں ہے سمجھنا، وہ تو تھوڑا دریال محمد سے تھوڑا سا مل جاتا ہے تو بات کچھ بڑھ جاتی ہے۔ تو میں ذکر رہا قرآن نے ایک کو سورج کا اور ایک کو چاند کہا۔ اچھا عجب، یہ اور بھی کچھ کہہ سکتا تھا مگر نے یہ کہا، کیوں؟ یہ روز نگاہوں کے سامنے سورج بھی اور چاند بھی اس زمانے کو منور کرتے ہیں۔ اب یہ ایک، یعنی میں بس میرا لفظ ہے، اسے ادھر نہ لے جائیے گا، یہ ایک زمانے بھر کو چیلنج ہے، ٹھیک، کہ یہ جو روز نکلتا ہوا اور غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہو، اگر تم میں بہت زیادہ قوت علم ہے تو یہ کسی ایک کو بنا ڈالو، چاہے تو سورج بنا لو چاہے چاند بنا لو، مگر زندگی بیت جائے گی، نہ تم سورج بنا سکتے ہو نہ تم چاند بنا سکتے ہو۔ تو جو مجازی نور ہیں، جو مجازی نور ہیں، جب تم وہ نہیں بنا سکتے، جو مجازی ہیں انہیں نہیں بنا سکتے، تو جس کے صدقے میں بنائے گئے ہیں اسے کہاں سے بنا لو گے؟ بھئی بیٹھ جاؤ گے کسی چور گھاٹی میں، بیٹھ جاؤ گے، لیکن تم قمر امامت بنا نہ پاؤ گے۔ یہ تو ہمارا کام ہے نا، انی جاعلک للناس اماما، ہم بنائیں گے نا لوگوں کا امام، تمہارے اختیار کی بات کوئی ہے، اور تم نے بنا بھی لیا تو پتہ نہیں کیسا ویسا جیسا بنا ڈالو گے اور اصلی کی جگہ پہ بٹھا دو گے، مگر اس سے بن کوئی جائے گا۔ صلوات پڑھ حضرت محمد جی۔ تو یہ بنا لو، بیٹھ جاؤ، کل تو اتنا علم نہ تھا، آج تو بہت علم کا چرچہ ہے، بناؤ کہیں بیٹھ کے ایک چاند، کہیں ایک سورج بناؤ بیٹھ کے۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ بڑا یہ ہے، دو چار باتیں آہستہ آہستہ سن لو، آج آپ کیا خیال ہے؟
یہ روشنی کائے سے ہو رہی ہے یہاں؟ یہ بجلی یہ بنائی آپ نے، یہ بلب بنا دیا. یہ کتنے سال چلتے رہیں گے؟ جو ایک بلب لگایا، ایک راڈ لگائی ہے، کتنے سال چل جائے گی؟ سال 2 سال، اور اس کے بعد یہ فیوز ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ ہمارے بنائے میں. تو جو کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے بنائے میں. تو اگر ہم بنا بھی لیں گے تو فیوز ہو جائے گا. یہ تو اسے تو فیوز ہونا ہی ہے، لیکن وہ بنائے گا. صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر. ہمارا بنایا ہوا تو ہو جائے گا فیوز، اس کا بنایا ہوا فیوز کوئی ہوگا؟ وہ جو بنائے گا وہ ابدی ہوگا، سرمدی ہوگا. جب زمانے کو یقین نہ تھا شاید اس بات پر، تو اس نے اسی لیے ایک نمونہ رکھ چھوڑا ہے. ایک نمونہ رکھ چھوڑا ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، اور کہتے ہیں جب آئے گا تو ایسا لگے گا جیسے 40 سال کا جوان آ رہا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا خیال ہے نہیں بات؟ تو اب یہ بنا سکتے ہو، بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ کام تو کرنے کا ہی نہیں ہے، وہ چلے گا ہی نہیں. اچھا اس میں ایک بڑی بہت توجہ، پڑھتے پڑھتے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی حساس سی بات آ جاتی ہے کہ مجھے خود سوچنا پڑتا ہے کہ پڑھوں سے نہ پڑھوں، کیا ہے یہ بات. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ سورج کی سے شعائیں نکلتی ہیں وہی منور کرتی ہیں یا کوئی اور چیز روشنی بانٹتی ہے؟ یہ سورج جو ہے یہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاؤں سے تو زمانہ منور ہوتا ہے. وہ شعائیں کہاں سے آتی ہیں؟ سورج سے. ظاہر ہے زمین تک کئی منٹ میں پہنچ جاتی ہیں؟ 8 منٹ میں، 7 یا 8 منٹ میں زمین تک پہنچ جاتی ہیں. اچھا جسے ہم غروب کہتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ کہ تب یہ ہوتا ہے کہ یہ شعائیں پلٹ کے سورج ہی کی طرف چلی جاتی ہیں. اور جو ذرا جاؤ بیٹھے ہو دروازے میں بیٹھے ہی مت کرو جب تک حال نہ بھرے. میں دیکھو بہت توجہ سے میرے ساتھ رہیے گا، شاید کوئی نتیجہ علمی سا آپ کے حوالے ہو. میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ شعائیں جب سورج سے نکلتی ہیں تو ان کا رابطہ کیا سورج سے ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ جو شعائیں زمین تک آئیں ان کا رابطہ سورج سے ٹوٹ گیا ہے کیا؟ اچھا جب یہ نکلی تھی سورج سے تو سورج کے نور میں کچھ کمی آ گئی تھی کیا؟ سن رہے ہو آپ؟ سورج کے نور میں کچھ کمی آ گئی تھی کیا؟ اچھا جب یہ پلٹ کے گئی تو سورج کا نور کچھ بڑھ گیا کیا؟ کہنے کیسی باتیں کر رہے ہو مولانا؟ نہ جب نکلی تھی تب نور گھٹا تھا، نہ جب پلٹ کے گئی تو نور بڑھا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو اس نے ایک سورج بنایا کہ جس سے شعائیں نکلیں، زمانے کو ایک وقت تک منور کریں اور پلٹ کے پھر آ جائیں. اسی طرح اس نے حقیقی شمس و قمر بنائے. حقیقی شمس و قمر بنائے، اپنے نور سے بنائے. ایک کو نبی کہا، ایک کو امام کہا، ایک کو نبی کہا، ایک کو امام کہا. اور جب ان کا نور اس کے نور سے مشتق ہوا تو اس کے نور میں کوئی کمی نہیں آئی. اور جب زمانے کو منور کر کے پلٹ کے گئے تو اس کے نور میں کوئی اضافہ نہ ہوا. صلوات پڑھیں محمد. تو یہ سب اس نے کیا اس لیے کیا کہ یہ ساری نعمتوں سے حسین ترین مخلوق انسان فائدہ اٹھائے. مگر وفا تو کرے، وفا تو کرے، بے وفا تو نہ ہو جائے. اسے بے وفا نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اسے ہمارا وفادار ہونا چاہیے یا نہیں؟ ذرا سی بات آئی، یہ سن لو. یہ آنکھیں کیسی نعمت ہے، آنکھیں کتنی عظیم نعمت ہے. نہیں
یہ تو تب احساس ہوتا ہے جب بینائی کمزور ہونے لگتی ہے. صحیح. یہ کان کتنی عظیم نعمت ہے. اچھا آپ انسان سے بتاؤ اس نے کچھ پیسے لیے آنکھیں دینے کے؟ پیسے دیے ہیں کچھ؟ اس نے کان دیے ایسے پیسے لیے کچھ؟ زبان دی اس کے پیسے لیے کچھ؟ اور آگے بڑھ جاؤ دل دیا دل اس کے پیسے مانگے کچھ؟ ذرا سا خراب ہو جاتا ہے تو لاکھوں ڈاکٹر لے لیتا ہے. یہ دل ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے ڈاکٹر لاکھوں لے لیتا ہے. اس نے کچھ مانگا؟ اس نے کچھ بھی نہیں مانگا. صحیح ہے نا؟ اچھا جی اس نے کچھ بھی نہیں مانگا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس نے تو یوں ہی فری میں آنکھیں دے دی, فری میں کان دے دیا, فری میں شعور دے دیا, فری میں دل دے دیا, فری میں ہاتھ دے دیے, فری میں پیر دے دیے. تو جب سب کچھ اس نے دیا ہے تو اب شرافت کا تقاضا یہ ہے نا کہ آنکھیں ویسے چلیں جیسے وہ کہے توجہ کر رہے ہیں نا آپ میری بات پر؟ ٹھیک ہے نا. اچھا مشکل یہ آ پڑی ہے کہ یہ تھوڑا سا زمانہ آگے بڑھا اور ذرا سی ہڈیوں میں قوت آئی اور ہم نے سمجھا یہ آنکھیں تو ہماری ہیں, یہ کان تو ہمارے ہیں, اور یہ زبان تو ہماری ہے, اور یہ ہاتھ تو ہمارے ہیں, اور یہ پیر تو ہمارے ہیں, اور یہ دل تو ہمارا ہے. اب کیسا نادانی میں اور گمراہی میں ڈوبا کہ اس کی دی ہوئی چیزوں کو اپنا سمجھ بیٹھا. اچھا اگر یہ آنکھیں تمہاری ہیں تو پھر کسی نازک موقع پر یہ پھر کیوں جاتی ہیں؟ اگر یہ کان تمہارے ہی ہیں تو قوت سماعت کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر دل ہمارا ہی ہے تو دھڑکن کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر ہاتھ ہمارے ہی ہیں تو تحرک کی قوت کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر پیر ہمارے ہی ہیں تو منزل حقیقی کی طرف دوسرے کے شانوں پہ سوار ہو کے کیوں جا رہے ہو؟ اپنے پیروں سے چل کے چلے گئے ہوتے ہیں. اگر تمہارے ہی تھے تو اب اس کا مطلب ساری چیزیں ساتھ چھوڑ رہی ہیں. آنکھوں نے ساتھ چھوڑا, کانوں نے ساتھ چھوڑا, ہاتھوں نے چھوڑا, دل نے چھوڑا, پیروں نے چھوڑا. اس کا مطلب اس میں کچھ بھی ہمارا نہ تھا. ہائے ہائے اس میں کچھ بھی ہمارا نہ تھا. ہم تو غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ سب چیزیں ہماری ہیں. کسی نے ایک مدت کے لیے دی تھی اور اس لیے دی تھی کہ تاکہ وہ دیکھے آنکھوں کا استعمال ویسی کرتے ہو جیسے ہم نے کہا ہے, زبان کا استعمال ویسی کرتے ہو جیسے ہم نے کہا ہے, دل کا استعمال ویسی کرتے ہو جیسے ہم نے کہا ہے. اس نے کہا دیکھو آنکھیں ہم نے دی ہیں, سب دیکھو سب دیکھو. انہوں نے کہا جو دیکھنے سے منع کیا ہے وہ آنکھیں جھکاؤ. ہائے 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 جہاں دیکھنے سے منع کیا ہے وہاں آنکھیں جھکاؤ. سب بولو سب بولو, لیکن وہ زبان سے نہ کہو جس نے ہم نے منع کیا ہے. سب کھاؤ, خوب کھاؤ, کلو واشربو, کھاؤ پیو, مگر وہ نہ کھاؤ جسے ہم نے کھانے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس دل, یہ دل ہم نے دیا ہے, اب یہ ادھر ادھر کی محبت نہ آنے پائے. جس کے لیے ہم نے دل بنایا ہے اس کی محبت کو سجاؤ, اس کی محبت کو سجاؤ. یہ دل غیبت کی محبت کے لیے نہیں ہے, حسد کی محبت کے لیے نہیں ہے, یہ اتہام و الزام کی محبت کے لیے, یہ تو امام کی محبت کے لیے ہے. صلوات پڑھیں محمد. نعرے سے احساس ہوا کہ آپ یہ باتیں بھی سن لو گے, سن لو گے نا. تو امام رضا علیہ السلام نے شاہ عبدالعظیم کو خط لکھا. جو لوگ زیارتوں گئے ہوں گے شاہ عبدالعظیم کے روضے پہ, جو زیارتوں پہ گئے ہیں ایران, تو بہت عظیم ہیں, امامزادے ہیں شاہ عبدالعظیم. انہیں امام نے خط لکھا, اس میں لکھا عبدالعظیم ہمارے شیعوں سے کہو. نہیں غلط کہہ دیا میں نے, کہو, بلکہ اس میں لفظ آیا مرہم, انہیں حکم دو. کاہے کا حکم دو؟ کہ انہیں حکم دو کہ وہ نہ تو آنکھوں کے ذریعے سے شیطان کو راستہ دیں, ہائے ہائے, نہ زبان کے ذریعے شیطان کو راستہ دیں. اگر ہمارے شیعہ ہیں تو نہ آنکھوں کے ذریعے سے شیطان کو راستہ دیں نہ زبان کے ذریعے سے. اس کا مطلب یہ جو دل تک شیطان پہنچتا ہے یہ کبھی تو آنکھوں کے ذریعے پہنچتا ہے اور کبھی زبان کے ذریعے پہنچتا ہے. تو جو ہے نا یہ گناہ جو ہیں جس کے اندر کچھ آنکھوں کے ہیں اور کچھ زبان کے ہیں. سن لو علی والو, یہ آنکھوں کے گناہ تو میرے خیال سے کم ہیں,
زیادہ نہیں ہیں شاید آنکھوں والے، یہ زبان والے زیادہ ہیں۔ دیکھو زمانے میں جتنے بھی گناہ ہیں، بہت توجہ، جتنے بھی گناہ ہیں سب کا ایک رنگ ہے، ایک رنگ کے ہیں وہ گناہ جو زیادہ تر ہیں۔ مثلا اچھا یہ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ انسان ایک وقت آتا ہے کر بھی نہیں سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، صحیح ہے نا؟ ہاتھ لرزنے لگے ہیں، لاشا پیدا ہو گیا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، جب آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو نامحرم کو دیکھے گا کیا؟ آنکھیں تو کام ہی نہیں کر رہی ہیں، کیا دیکھے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ دل کی دھڑکنیں تو سکڑنے لگی ہیں، تو ادھر ادھر جایا کہاں؟ لیکن اس زبان کے جو گناہ ہیں نا، ایک تو ان کے رنگ علیحدہ علیحدہ ہیں زبان کے گناہ کے، بھئی سود ہے ایک رنگ ہے، شراب خاری ہے ایک رنگ ہے، توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ یہ ساری کسی کا قبضہ کرنا ہے زمین پہ ایک رنگ ہے، یہ سارے ایک رنگ کے گناہ ہیں۔ لیکن زبان کے جو گناہ ہیں وہ رنگ رنگ ہیں، کبھی یہ غیبت کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی اتہام کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی الزام کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی کسی مومن کا دل دکھانے کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی بے احترامی کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی اذیت رسانی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اچھا اور گناہ تو کر ہی نہیں کر سکتا تھا، یہ بدن ہاتھ پیر ہی ساتھ چھوڑ رہے تھے، مگر بستر پہ لیٹے لیٹے زبان چل رہی تھی، بستر پہ لیٹے لیٹے زبان چل رہی تھی، تو زبان کے گناہ بہت دور تک جاتے ہیں۔ اس لیے امام نے کہا ہمارے شیعوں سے کہو کہ وہ نہ آنکھوں کے ذریعے راستہ دے شیطان کو اور نہ دل کے ذریعے راستہ دے شیطان کو۔ صلوات پڑھیں بات محمد۔ تو آپ بلند آواز میں صلوات پڑھو، میں آتا ہوں قریب۔ گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے ایسے بیان سے، ہے نہیں؟ دھڑکنیں پتہ نہیں بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں جب ایسا بیان ہوتا ہے تو، مگر کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ تقاضائے وفا یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو وہ کہے، تو وہ تو خود بتانے آئے گا نہیں ہمیں، وہ خود بتانے نہیں آئے گا، تو پھر کون بتائے گا؟ کہ یا نبی بتائے گا یا امام بتائے گا، یا نبی بتائے گا یا امام بتائے گا۔ اسی لیے نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ کے لیے دوستی، سن لیجیے گا، اللہ کے لیے تو کہا کسی نے کیسے پہچانیں کہ کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے؟ کیسے جانیں گے؟ سامنے سے لے آ رہے تھے کہ اس جوان کو دیکھ رہے ہو نا، کہاں؟ کب بس جو اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کے لیے ہے، جو اس کی وجہ سے کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حیدری حیدری محمد آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ذرا مشکل سی بات آ رہی ہے میرے ذہن میں، بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں بتا دیتا ہوں پہلے ہی، کبھی آپ بات کو، بہت مشکل بات ہے، تو آپ بھی محنت کرنا، میں بھی محنت کروں گا، خالی میری محنت سے بات بننے والی نہیں ہے، آپ کو محنت کرنا پڑے گی میرے ساتھ ساتھ، بات مشکل ہے۔ تو اب کیا ہو؟ اب یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی تو ہو نا، ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ راضی ہو گیا، اور وہ ناراض ہو جائے تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ناراض ہو گیا؟ اس کا کوئی رابطہ واسطہ ہونا چاہیے تھا، صحیح؟ میں ذرا سا بڑھتا ہوں ہمت کر کے آگے کچھ سفر میں، توجہ رکھیے گا، تو اللہ راضی ہو۔ اچھا اب اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اللہ راضی ہو تو وہ راضی ہو جائے، اور اللہ ناراض ہو تو وہ ناراض ہو جائے، نہ اپنی اس کی رضا کوئی رضا ہو، نہ اس کا کوئی بغض اپنا بغض ہو،
نہ اپنی وجہ سے وہ راضی ہوتا ہو نہ اپنی وجہ سے وہ ناراض ہوتا ہو. بھئی دیکھو ہم تو اس میں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, مگر اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ اگر وہ راضی ہوتا ہے تو یہ راضی ہو جاتا ہے, اور وہ ناراض ہوتا ہے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ اصطلاح شریعت میں ایسے انسان کو جو اس کی رضا پہ راضی ہوتا ہو, اس کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر سن لو میرا سوال. جو اس کی رضا پہ راضی ہو, اس کے ناراض ہونے سے ناراض ہو, اس کی اپنی مرضی کچھ بھی نہ ہو, نہ اپنی مرضی سے کسی کو بلائے, نہ اپنی مرضی سے کسی کو بزم سے اٹھائے, نہ اپنی مرضی سے کسی کو زبان چسائے, نہ اپنی مرضی سے کسی کو شانوں پہ بٹھائے, نہ اپنی مرضی سے کسی کی محبت کو ایمان بتائے, نہ اپنی مرضی سے کسی کے بغض کو نفاق بتائے. وہ جو کچھ بھی کرے اس کی مرضی سے کرے, اور اتنا کرے کہ وہ خود اعلان کرے کہ ما تشاؤون الا ان شاء اللہ, یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. ان کی اپنی کوئی چاہت ہی نہیں ہے, بس وہ ہے جو وہ چاہتا ہے. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ اصطلاح شریعت میں ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی لسان شریعت میں ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں جو اس کے راضی پہ راضی ہوتا ہے, اس کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے؟ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا, دیکھ بہت مشکل مسئلہ چل رہا ہے, یہ والدین روکے ان بچوں کو 2-4 منٹ کے لیے. یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو اللہ کے راضی ہونے پہ راضی ہو جائے, اللہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جائے, اسے لسان شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ رسول. بھئی یا رسول کہیں گے یا امام کہیں گے. بھئی یہ دو ہی عہدے ہیں, یا رسول کہیں گے یا امام کہیں گے, یا رسول کہیں گے یا امام کہیں گے. جو اس کے راضی ہونے سے راضی ہو, اس کے ناراض ہونے سے ناراض ہو, وہ لسان شریعت میں یا رسول کہلاتا ہے یا امام کہلاتا ہے. سنبھالیے گا, اب ایک موقع آیا کہ نبی نے آ کے زہرا سے کہا, یا فاطمہ تو ان اللہ یرضا لرضا کے وہ یغضب لے غضب کے. زہرا اگر تو راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے, تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض تو کوئی بیان کرنے میں مجھے پسینہ آ گیا ہے. پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہوگا. جو اس کی رضا پہ راضی ہو جائے اسے نبی کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں. وہ آ کے بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یرضا لرضا کے, اللہ تب راضی ہوتا ہے جب تو راضی ہو جائے, اور تیری غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. تو جس کی رضا پہ, اس کی رضا پہ جو راضی ہو وہ رسول ہے یا امام ہے, اور جس کی رضا پہ وہ راضی ہو تو مجھے کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. بات پہنچ گئی. تو اب یہ بلا وجہ تعظیم کو کوئی کھڑے ہوتے تھے؟ بلا وجہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ وہ وجود مقدس ہے کہ یہ راضی ہو جائے تو وہ راضی ہو جائے. اور مشکل بات ذہن میں آ رہی ہے تو مشکل تو سن لیتے ہوں گے آپ, نہیں نہ میں سناؤں گا تو, مگر جیسے سامنے کی بات کہہ دو تو جتنا جوش تب آپ میں نظر آتا, میں نے یہ بات ہے کہ اتنا اب نظر نہیں آیا. پھر ایک بات مگر میں پڑھوں گا اسے. تو کیا ہے نبی کی بیٹی, پھر اس کے بعد نتیجہ دوں گا آپ. بات امامت سے شروع ہوئی ہے, صحیح ہے نا, بات پہنچ گئی ہے حضرت زہرا تک. جب روز محشر ہوگا تو صدا آئے گی کہ سب اپنے سروں کو جھکا لیں. ہائے ہائے بھئی دیکھو, میرے تو حد ادراک سے باہر کی باتیں ہیں.
جیسا کتابوں میں پڑھا ہے حوالہ پوچھ لیجیے گا، وہ پڑھ رہا ہوں. جب روز محشر ہوگا تو صدا آئے گی سب اپنے سروں کو جھکائیں تب تک فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر نہ جائے. کس سے کہا جائے گا سروں کو جھکاؤ؟ کس سے کہا جائے گا؟ جو عرصہ محشر میں ہیں وہ سر جھکائیں. کوئی قید نہیں ہے کہ کون جھکائے اور کون نہ جھکائے. جتنے بھی عرصہ محشر میں ہیں سب کا حکم خالق ہے سروں کو جھکاؤ تاکہ فاطمہ کی سواری گزر جائے. اب مجھے بتاؤ اس عرصہ محشر میں آدم ہے یا نہیں ہے؟ ارے نوح ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ و عیسیٰ ہے نہیں ہے؟ ابراہیم و اسماعیل ہے نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں یا نہیں ہے؟ سب عرصہ محشر میں ہے اور سب کا حکم دیا جا رہا ہے اپنے سروں کو جھکاؤ تاکہ زہرا کی سواری گزر جائے. اور پڑھو نا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. جس کے مقابل عصمتوں کو حکم دیا جائے کہ سروں کو جھکاؤ. سوچو، آپ سوچو، سوچ رہے ہو نہیں؟ جہاں انبیاء کو حکم دیا جائے کہ سروں کو جھکاؤ تاکہ جب تک اس کی سواری گزر نہ جائے. اس کی عظمت حد ادراک میں آ سکتی ہے کیا؟ چلیے اب میں سامنے سے بات عرض کرتا ہوں دو ایک تاکہ آپ زیادہ نہ تھک جائیں. یہ بتاؤ کہ ایک مرد کئی شادیاں کر سکتا ہے؟ چار شادیاں کر سکتا ہے. اب بس اگلا جملہ سن لو. عدالت کی شرط کے ساتھ 4 کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ عدالت برقرار رکھ سکتا ہے تو نہیں کر سکتا تو نہیں کرے گا، صحیح ہے نا. پھر ایک پہ اکتفا کرے، صحیح ہے، اور وہ جیسی بھی گزر جائے، ٹھیک ہے نا. ہاں گزار لے، صحیح ہے. اچھا اس میں حالت کیا خراب ہونا ہے؟ پہلے دن لڑکا تو کہتا ہے قبول تو بھائی میں نے قبول کیا، تو بعد میں شکایت کیا کی ہے؟ بھائی تم تو پہلے دن قبول کر چکے ہو. جو ہے نا پہلے دن قبول کہا ہے قبول تو قبول کر دیا ہے تو گزارو ایسے ہی، کیا پریشانی ہے؟ جو ہے نا. اچھا یہ گھبرا کیوں جاتے ہو آپ؟ یہ بات کوئی عام گھرانوں کی کوئی ہے؟ یہ بات صرف عام گھرانوں کی نہیں ہے. ہم نے تو بیت نبی میں بھی یہ عالم دیکھا ہے. ہائے 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 ہائے. ارے بیت نبی میں بھی یہ عالم دیکھا ہے کہ نبی شہد کھائے اور زوجہ مغافیر کی بو بتائے. توجہ کر رہے نہیں؟ یہ بات ہمارے گھروں ہی کوئی ہے. یہ تو بات وہاں تک پہنچی ہے سلوات پڑھ امت محمد و آل محمد پر. تو کئی شادی ہے؟ 4. قرآن میں آیت ہے یا نہیں؟ دیکھو بہت سنبھل کے سننا. قرآن میں آیت ہے یا نہیں؟ آیت منسوخ تو نہیں ہوئی ہے؟ نہیں. آج بھی 4 شادیوں کی اجازت ہے، صحیح ہے نا، بشرطِ عدالت. ٹھیک ہے، شرط لگی ہوئی عدالت کی. سارے عالم اسلام کے لیے خالق کا یہی حکم ہے. سارے عالم اسلام کے لیے خالق کا یہی حکم ہے. قرآن میں آیت موجود ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں بحق کے قید عدالت کر سکتا ہے. لیکن جب حضرت زہرا کی بات آئی تو ارشاد ہوا کہ ان اللہ حرم النساء علی علی ما دامت فاطمہ حیۃ. اللہ نے صنف نسواء کو علی پہ حرام قرار دیا تھا جب تک زہرا زندہ ہے. آپ سمجھ گئے بات پہنچی ہے نہیں؟ ارے جس کی خاطر اللہ اپنے قانون کو بدل دے، جس کی خاطر اللہ اپنے قانون کو بدل دے اسے زہرا کہتے ہیں.
توجہ کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ تو سن لو ایک بات اور، جب یہ مرد شوہر اور عورت زوجہ، جب یہ والا رخ آتا ہے، ان میں افضل کون ہے؟ کون؟ شوہر۔ ہاں، ہو گئی ہے شادی یا نہیں؟ ابھی ہو گئی ہے، بس صحیح ہے۔ مگر ذرا یہ بات وہاں بھی کہہ دیجو گھر کے اندر جا کے، کبھی یہیں زور دکھاؤ کہ شوہر، ہاں وہاں بھی ثابت ہونا چاہیے بات، توجہ ہے نہیں؟ خالی گھر کے باہر نہیں ہونے چاہیے، وہاں بھی ہو، ہے نا بات؟ شوہر افضل ہے، آیت ہے قرآن کی، الرجال قوامون علی النساء۔ ہم نے مردوں کو، اب میں حاکم کا ترجمہ نہیں کرتا ہوں یہاں، وہ عموماً مولوی حاکم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عورتوں پہ حاکم بنایا ہے، میں حاکم کا ترجمہ نہیں کرتا، میں ترجمہ کرتا ہوں عورتوں کا محافظ بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، چونکہ ان کے بازو میں قوت زیادہ ہوتی ہے، ان کے دل میں قوت زیادہ ہوتی ہے، تخلیق کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، لذا اسے محافظ بنا کے بھیجا۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ تو اب بہرحال محافظ ہی بنایا، درجہ اس کا الوہیت کا ہے، شوہر کا مرتبہ زیادہ ہے اور عورت کا۔ آپ سوچو تو صحیح عزیزو، ذرا غور کرو آپ، ٹھیک ہے نا؟ اور جب بات یہاں آئی تو کہا فَإِنَّهُمَا كُفُوَانِ مُتَّحِدَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ۔ علی و زہرا تو دونوں برابر ہیں، ہائے ہائے ہائے، علی و زہرا تو دونوں برابر ہیں، متحدان ہیں، ہر چیز میں دونوں متحد ہیں، ہر چیز میں دونوں متحد ہیں، لا یفترقان، ان میں فرق گزاری نہیں کی جا سکتی۔ سارے زمانے میں نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر محافظ یا حاکم ہوگا زوجہ کا، لیکن جب دریری پہ آؤ گے تو یہاں دونوں برابر ملیں گے، یہاں کفوان متحدان ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، یہاں دونوں میں فرق نہیں ہے۔ تو جب متحد ہیں تو ولایت میں دونوں ایک جیسے ہیں، عصمت میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ ارے جو ولایت علی بن ابی طالب کی ہے وہی ولایت زہرا کی ہے، وہی ولایت زہرا کی ہے، اور جو علم علی کا ہے وہی علم زہرا کا ہے، اور جو سخاوت علی کی ہے وہی سخاوت زہرا کی ہے، اور جو شجاعت علی کی ہے وہی شجاعت۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے؟ متحدان ہیں، متحد ہیں، لا یفترقان، ان میں فرق نہیں ہے ایک دوسرے سے کوئی۔ یہ الگ بات کہ زہرا گھر کے اندر ہیں اور علی گھر کے باہر ہیں، لیکن شجاعت میں دونوں برابر ہیں۔ ایک بات آ گئی، دیکھو سن لیجو، اچھا اگر ذہن میں نہ آئے تبصرہ مت کیجو، صحیح؟ مملکت عصمت کے تاجدار کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ معصوم کتنے ہیں؟ 14 نا؟ 14 میں مرد کتنے ہیں؟ عورتیں کتنی ہیں؟ ہائے 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 ہائے، اب بھی میں ہی پڑھے جاؤں گا سب کیا؟ بھائی یہ کہ 14 میں 13 مرد ہیں اور ایک، اس کا مطلب 13 عصمتوں کی ہم پلہ ہے زہرا کی عصمت، 13 عصمتوں کی ہم پلہ ہے، حضرت زہرا کی عصمت 13 معصوم ترازو کے ایک پلے میں، ہائے ہائے، اور حضرت زہرا میزان کے ایک پلے میں۔ ارے یہی تو ام الائمہ ہیں، ہائے ہائے، صلوات پڑھیں بجے محمد و آل محمد پر۔ ورنہ جہاں تاریکی اتنی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، جہاں تاریکی اتنی تھی کہ 2 قدم کا سجائی نہیں دیتا تھا،
جہاں تاریکی اتنی تھی کہ وارث رسول کو لوگ بھول گئے تھے، جہاں اندھیرا اتنا تھا کہ امام مبین کو لوگ بھول گئے تھے، جہاں اندھیرا اتنا تھا کہ علم کی جگہ تاریکیوں کو بٹھایا جا رہا تھا، علم کی جگہ جہالت کو لایا جا رہا تھا، عدل کی جگہ وحشت کو لایا جا رہا تھا، جہاں ایسا زمانہ تھا اس میں پورے شہر میں بس ایک بی بی تھی جو حفاظت کے لیے نکلی تھی۔ اس کی شجاعت پہ اس سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے کیا کہ جب سب خاموش تھے وہاں حضرت زہرا بول رہی تھی، جہاں سب خاموش تھے وہاں حضرت زہرا بول رہی تھی۔ اور جب بی بی بول رہی تھی تو میں نے تاریخ کے جھروکے سے دیکھا کہ بیٹی ماں کے ساتھ کھڑی تھی، بیٹی ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے سوچا بی بی آپ تو مطالبہ حق کے لیے آئی تھیں، بیٹی کو ساتھ میں کیوں لائی تھیں؟ جتنی دیر زہرا دربار میں کھڑی رہی اتنی ہی دیر زینب دربار میں کھڑی رہی۔ تو ممکن ہے شہزادہ جی جواب دیں، میں بیٹی کو ساتھ اس لیے لائی تاکہ زینب کو درباروں میں جانے کی، گھنٹوں کھڑے رہنے کی یہ مشق ہو جائے، یہ مشق ہو جائے۔ اس طرح پروان چڑھایا زہرا نے، دین کے تحفظ کی خاطر یوں پروان چڑھایا زہرا نے۔ اور یہ زہرا کا گھرانہ یہ دین کی حفاظت کے لیے کربلا آ گیا۔ میں 3 جملے کہتا ہوں اگر آپ انہیں سن لیں۔ کربلا بسائی حسین نے، کربلا سجائی حسین نے، لیکن کربلا بچائی زینب نے۔ بسائی حسین نے، سجائی حسین نے، لیکن بچائی زینب نے ہے۔ دیکھو زینب کے سینے میں نہ تو دل نبوت تھا، زینب کے سینے میں نہ دل امامت تھا، زینب کے سینے میں نہ کسی مرد کا دل تھا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد جو کردار زینب ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ انبیاء کی روحیں شجدر رہ جائیں۔ 2 قدم نہیں سکتا کوئی نبی اس راہ پہ جس پہ زینب چلی۔ زینب کی قربانیاں دیکھو، میں جملے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ دل تک بات پہنچے، قبول کرنا ورنہ نہ کرنا۔ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کو پہچانتا کون؟ یہ کربلا کو کی شناخت کس سے ہوتی، کربلا کی معرفت کس سے ہوتی؟ یہ جو کربلا پہچانی گئی یہ زینب کی بدولت ہے۔ یہ کربلا جو عالم تک پہنچ گئی یہ زینب کی بدولت ہے۔ ایک بی بی جس کے بازو میں رسل بندھی ہوئی تھی اس نے اتنا عظیم کام انجام دیا۔ سوچو عزیزو، تو نبضیں رکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں جب زینب کی سیرت طیبہ سامنے آتی ہے۔ مسلم جساس کہتا ہے، مسلم جساس، کہ میرے کانوں میں گانے اور باجے کی صدائیں آئیں تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا تم ٹھہرو میں دیکھتا ہوں یہ صدائیں کیسی ہیں۔ انہیں وہاں چھوڑ کے میں چلا ان آوازوں کے سہارے، تو میں نے جا کے دیکھا کہ قافلہ آیا ہے، نیزوں پہ کٹے ہوئے سر ہیں۔ میں کھڑا ان سروں کو دیکھ رہا تھا، الہی ان کی پیشانیوں پہ تو سجدے کے نشانات ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشانات ہیں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قافلہ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا ہے۔
اب مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے آگے بڑھ کے پوچھا ساربان سے یہ سر کس کا ہے اور یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا گیا ہے؟ اس نے کہا دیکھ پیچھے پیچھے ایک جوان لوہے میں جکڑا ہوا آ رہا ہے، اس سے معلوم کر لینا ہے کس کا سر ہے۔ کہا میں انتظار میں کھڑا رہا تو اب میں نے دیکھا بے مخناؤ چادر بیویاں، بے مخناؤ چادر بیویاں، جہاں ناکوں کی پشت پہ کجاوے نہ تھے، ان کے بازو میں رسن بندھی ہوئی تھی، ان ناکوں کی مہار ایک جوان سنبھالے تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسی جوان کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا جوان یہ بتا کہ وہ سر جو گھوڑے کی گردن میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ کس کا سر ہے؟ تو کہو جوان نے جواب دیا کہ وہ میرے چچا عباس کا سر ہے، میرے چچا عباس کا سر ہے۔ تو میں نے پوچھا اسے گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا گیا ہے؟ جوان کہتا ہے سائل نے جا کے اسی سر سے سوال کر۔ کہا میں دوڑا ہوا پھر اس سر کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے کہا ہے سر بریدہ، ارے تجھے اللہ کا واسطہ یہ بتا کہ تجھے گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا گیا ہے؟ تو سر بریدہ سے آواز آئی، ارے جب مجھے نیزے کی بلندی پہ اٹھایا جاتا ہے تو مجھے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے زینب و کلثوم، ارے بے مخنا نظر، ارے عباس کی غیرت سے گوارا نہیں ہوتا کہ زینب بے مخنا چادر ہو اور عباس کھلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھے، ام کلثوم بے ردا ہو اور عباس دیکھے۔ لذا میرا سر اس لیے نیزے کی بلندی پہ نہیں چھوڑتا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضت بہ یا مولانا ان کنا معکم فنفوذ معک ماتم حسین۔ خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا۔ وعدہ طفلی کا نبھانے کو چلے، امت جد کو بچانے کو چلے، پیاس خنجر کی بجھانے کو چلے، ہوگا کچھ دیر میں سر تن سے جدا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا۔ باد شبیر یہ کہتا تھا لئی دم نالو کرنا ہے آرام نہیں، جنگ میں فوج بھی تھکتے ہیں نہیں، لوٹو سادات کو ارچین و ردا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا۔ پھٹتا تھا سینہ جو کہتی تھی بہن، اے غریب الوطن اے تشنا دہن، قید میں جاتی ہوں بندوا کے رسن، آؤں گی کرنے کو چہلم میں تیرا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا۔ ایک رسی میں بندے 12 گلے، ہائے وہ ظلم اور نازوں کے پلے، کس سے شکوا کرے نصیب جلے، کوئی پردیس میں اپنا نہ رہا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا،
کربلا آج بھی ہے کرب و بلا خیموں میں لگی کنبہ لوٹا کرتا نادان سکینہ کا جلا دولہ چشمہ ہے کا باقی نہ رہا آگے تقدیر میں ہے کیا کیا لکھا خون سے رنگین ہوئے کرب و بلا کربلا آج بھی ہے کرب و بلا خون سے رنگین ہوئے کرب و بلا کربلا آج بھی ہے کرب و بلا اپنوں میں آج کوئی پاس نہیں اکبر و قاسم و عباس نہیں مجھ کو اب بھوک نہیں پیاس نہیں تو ہے بے گور و کفن میں بے ردا خون سے رنگین ہوئے کرب و بلا کربلا آج بھی ہے کرب و بلا خون سے رنگین ہوئے کرب و بلا کربلا آج بھی ہے کرب و بلا روتے ہیں جنوں ملک اور بشر آ کے ہر ایک کی اشکوں سے ہے تر سن کے ہر ایک کا پھٹتا ہے جگر نوحہ نوشاد نے کچھ ایسا لکھا خون سے رنگین ہوئے کرب و بلا کربلا آج بھی ہے کرب و بلا خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا کربلا آج بھی ہے کرب و بلا ہے زینب مخدومہ ہے زینب مخدومہ ہے زینب مظلومہ ہے زینب مخدومہ ہے زینب مخدومہ جب شام غریبہ گزر گئی واویلا اور 11 محرم آ پہنچی واویلا تھے 12 گلے اور ایک رسن اللہ 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 کہتی تھی شہ والا کی بہن اللہ 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 میرا گھر لٹا چھینی ہے ردا برادر میرا قتیل جفا ارے ماریا نینوا تو بتا کیسے زینب ہے بعد از نبی جو کی ہے امت نے مہربانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی 18 برادر کی بہن آج کھلے سے ہے ایک نیزے پہ بھائی ہے تو ایک نیزے پہ چادر ہے کسے دے صدا سرے کربلا اسیر رسن اسیر جفا دل غم زدہ نے کیا مرثیہ کیسے زینب ہے آل نبی کی حرمت دنیا نے کیوں نہ جانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی جو بی نہیں نکلی بے پردہ کبھی گھر سے پردیس میں وہ بی چادر کے لیے کیسے بڑا ہے یہ غم بڑے ہیں ستم کہ ہے خاک پہ نبی کے حرم ستم بے گھڑی بے کسی تشنگی کیسے زینب ہے ایک سمت شادیانے ایک سمت نوحہ خانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل
قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی۔ یہ آل پیمبر کے احسانوں کا بدلہ ہے، بے آس غریبوں کو قذابوں نے لوٹا ہے، دعا ہی دعا فغا ہی فغا غریب الوطن ہوئے بے اما، لبے القما با وفا رو دیا۔ جلتے ہوئے وہ خیمے پیاسوں کی پاسبانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی۔ وہ تشنہ دہن بچے، وہ سوکھے ہوئے کوزے، ایک مشق سکینہ پر دو ہاتھ ہوئے صدقے، ادھر با وفا ادھر اشکیا گرا خاک پہ علم خوں بھرا، یتیمہ کوئی کہہ کے یہ رو پڑی، کیسے زینب ہے وہ ہاتھ قیمتی تھے یا قیمتی تھا پانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی۔ بے درد مسلمان سے زینب نے یہی پوچھا، سینہ علی اکبر کا برچھی کے لیے تھا کیا، نہ دولہا بنا نہ صحرا بندھا، وہ کڑی الجواں ہے پیاسا گیا، بازاروں پڑی کربلا کہہ اٹھی، کیسے زینب ہے برچھی کی وہ انی اور اکبر کی نوجوانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی۔ بھولے گی نہیں بانو چہرہ علی اصغر کا، شبیر کے ہاتھوں پر ہے لاشا علی اصغر کا، گلوں کی ردا کوئی فاتحہ میرے لال کو بھلا کیا ملا، بجھی تیر سے تشنگی بس یہی، کیسے زینب ہے وہ تیر حرملا کا اصغر کی بے زبانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی۔ ٹکڑوں میں بٹا لاشا ایک رات کے دولہا کا، سمٹا ہوا گٹھری میں قاسم کا جنازہ تھا، وہ گل پیرہن دل پنجتن، نہ مدفن بنا نہ غسل و کفن، تھی محو بکا ایک شب کی دلہن، کیسے زینب ہے ٹاپو کی زد پہ آئی بھائی کی ایک
پیشانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی جب 11 محرم کے سورج کی کرن دیکھی سجاد نے زنجیر زینب نے رسن دیکھی چلی ننگ سے رسن پہن کے بنا بھائی کے ہے پہلا سفر کہا الوداع ہے قتیل جفا کیسے زینب ہے تیاریاں سفر کی عابد کی ساربانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی اختر کی زمین مز ہے نوحے میں ڈھلی ایسے جب شام گئی زینب عرفان عزا بن کے تھا کیسا سجا دیار جفا کہیں آئینے کہیں اشکیا حرم ننگ سے کہہ کے یہ رو دیے کیسے زینب ہے بعد از نبی جو کی ہے امت نے مہربانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے تلے چنتا پر کوئی بھلا کرتی ہے یہ لوگ کر لو یہاں لگتا ہے پھوٹنا ہوں چلے آؤ نا بابا 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 در چنتا پر کوئی معصومہ بنا کرتی ہے یہ رو کرنا بچپن میں مچائے فتنے چلی فاتح نے لگی یہ دکھیا بابا 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 پر کوئی معصومہ بنا کرتی ہے یہ لوگ
خود بھی آنسو بہا رہی ہے قضا ہائے اس نوجوان کے مرنے پر لینا تو صبر کر لینا اپنا آئے گا لوٹ کر اکبر لینا تو صبر کر لینا مامتا ہاتھ مر رہی ہوگی جسم سے جان نکل رہی ہوگی دل بھی اس وقت پھٹ رہا ہوگا وہ تیری کوک جل رہی ہوگی وہ تیری کوک جل رہی ہوگی رکھ سینے پہ درخت کا پاتھر لینا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر لینا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر لینا تو صبر کر لینا اس کی شادی رچا نہ پائے گی اس کو دوسرا بنا نہ پائے گی کوئی ارمان دل کا نکلے گا کوئی منت بڑھا نہ پائے گی کوئی منت بڑھا نہ پائے گی حسرتیں ہوں گی سب دعا جل کر لینا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر لینا تو صبر کر لینا ہے خبر تجھ کو تو ہے ایک مادر جان تیری ہے تیرا نور نظر میری اکبر کا باپ ہوں آخر چلتا ہے میرے دل پر بھی خنجر چلتا ہے میرے دل پر بھی خنجر مارا جائے گا شکل پیغمبر لینا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر لینا تو صبر کر لینا اب میں مقتل کے سمت جاؤں گا تو میرے گھر کا غم بتاؤں گا تیرے گھڑیل جوان کا لاشا اپنے کانوں پہ میں اٹھاؤں گا اپنے کانوں پہ میں اٹھاؤں گا جب میں لاؤں گا لاش خون میں کر لینا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر لینا تو صبر